نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی نماز اس وقت پڑھتے تھے جب کہ سورج ڈھل جاتا تھا۔ حضرت سہل ابن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعے کی نماز سے فارغ ہو کر قیلولہ کرتے تھے، یعنی دوپہر کو ہلکا سا سوتے اور آرام کرتے تھے اور پھر کھانا کھاتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سخت سردی کے موسم میں جمعے کی نماز جلدی پڑھ لیتے تھے اور جب شدید گرمی کے دن ہوتے تو دیر سے پڑھتے تھے۔ حضرت صائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جمعے کی پہلی اذان وہ ہوتی تھی جو امام کے ممبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی، مگر جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے اور لوگوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو تیسری اذان کا اضافہ کیا گیا جو زہرہ کے مقام پر دی جاتی تھی۔ زہرہ مدینہ کے بازار میں 1 میل دور ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 خطبے پڑھا کرتے تھے اور دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ ان خطبوں میں آپ قرآن کریم پڑھتے تھے اور لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز بھی درمیانے درجے کی ہوتی تھی اور آپ کا خطبہ بھی اوسط درجے کا ہوتا تھا، نہ بہت زیادہ لمبا ہوتا تھا اور نہ ہی بالکل مختصر سا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ لمبی نماز اور مختصر خطبہ پڑھنا آدمی کی عقل مندی کی علامت ہے، لہٰذا تم نماز کو لمبا اور خطبہ کو مختصر کرو، کیونکہ بے شک بعض بیان سحر انگیز اور پر اثر ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں سرخ ہو جاتی اور آواز بلند ہو جاتی اور غصہ تیز ہو جاتا، یہاں تک کہ ایسا محسوس ہوتا گویا آپ لوگوں کو دشمن کے لشکر سے ڈرا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ صبح اور شام کے وقت تم پر دشمن کا لشکر حملہ کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح ساتھ ساتھ بھیجا گیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے آپ اپنی دونوں انگلیوں یعنی شہادت کی انگلی اور درمیان والی انگلی کو ملا لیا کرتے تھے۔ حضرت یعلا ابن امیہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ممبر پر یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے، وہ جہنمی کہیں گے اے جہنم کے سردار، تو اپنے پروردگار سے کہہ کہ وہ ہمارا کام تمام کر دے۔ حارثہ ابن نعمان کی بیٹی حضرت ام ہشام فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ کاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے صرف اس طرح سیکھی ہے کہ آپ ہر جمعے ممبر پر جب لوگوں کے سامنے خطبہ ارشاد فرماتے تو یہ سورت پڑھا کرتے تھے اور میں سن سن کر یاد کر لیتی تھی۔
حضرت عمرو ابن حریث فرماتے ہیں کہ سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعے کے روز اس حال میں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ کے سر مبارک پر سیاہ پگڑی یا امامہ تھا، جس کے دونوں کنارے آپ نے اپنے دونوں کندھوں کے درمیان چھوڑ رکھے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی جمعے کے روز مسجد میں آئے اور امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو 2 رکعتیں پڑھ لے، مگر دونوں رکعتیں ہلکی یعنی مختصر سی پڑھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نماز کی 1 رکعت بھی امام کے ساتھ پا لی اس نے نماز پا لی۔ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو کر پہلا خطبہ ارشاد فرماتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر دوسرا خطبہ بھی کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے۔ لہٰذا تم سے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھ کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو بلا شبہ وہ آدمی جھوٹا ہے۔ اللہ کی قسم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 2000 سے زیادہ نمازیں پڑھی ہیں۔ حضرت کعب بن عجرہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ ایک مرتبہ جمعے کے روز مسجد میں اس وقت داخل ہوئے جبکہ عبد الرحمن بن ام الحکم جو بنی امیہ میں سے تھا بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا تھا۔ کعب ابن عجرہ نے کہا کہ ذرا اس خبیث کی طرف دیکھو، بیٹھ کر خطبہ پڑھ رہا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جب لوگ تجارت، کاروبار یا کھیل دیکھتے ہیں تو اس کی طرف بھاگ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمارہ ابن رویبہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ بشر ابن مروان کو منبر پر خطبے کے وقت اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہوئے دیکھا، جیسا کہ آج کل مقررین دوران تقریر جوش خطابت میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان دونوں ہاتھوں کو تباہ کر دے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ سے اس سے زیادہ اشارہ نہیں کرتے تھے۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ کیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ جمعے کے روز خطبے کے لیے منبر پر کھڑے ہوئے اور صحابہ سے فرمایا کہ خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ارشاد سنا تو وہ مسجد کے دروازے ہی پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیکھا تو فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود یہاں آ جاؤ، وما علینا الا البلاغ المبین۔